آج کی اسٹوری ان بدنصیب والدین کے لیے بڑی ہی عبرتناک ہے جو اپنی بیٹی کو عزت نہیں دیتے، اور اس اسٹوری میں ایک بیٹی نے موت کے وقت اپنے باپ کے نام خط لکھا اور کیا کہا، غور سے سنیے، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سرزمین شام میں ایک بوڑھا، اس 3 دن پہلے اس کی بیٹی کا انتقال ہوا، مسجد میں وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کا ایک جگری دوست اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، اللہ تمہیں صبر دے، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، چلی گئی اس میں خیر ہوگی۔ پھر کہنے لگا نہیں، میں وہ باپ ہوں جس نے اپنی بیٹی کو مارا ہے۔ تو اس کا دوست چونک اٹھا، کہنے لگا یہ تم کیسے کہہ رہے ہو، میری بیٹی کے انتقال کو جیسا کہ 3 دن ہو چکے ہیں، آج میں اپنی بیٹی کے سامان کی تلاشی لے رہا تھا تو اس کے پرس سے مجھے ایک کاغذ ملا، ایک خط ملا، وہ خط میرے نام تھا، اور اس خط میں میری بیٹی نے مجھے لکھا کہ میرے پیارے والد، میں مرنے لگی ہوں اور میں مرتے مرتے مجھے بہت زیادہ رنج ہے، افسوس ہے، غم ہے کہ میرے مرنے میں آپ اور امی جان میرے مجرم ہیں، آپ دونوں میرے قاتل ہو۔ یہ اس خط کے ابتدائی الفاظ تھے۔ پھر بچی نے آگے جو اپنے باپ کو خط لکھا اس میں یہ الفاظ تھے، ابا جان آپ صبح کام پہ چلے جاتے، رات دیر گئے آپ واپس آتے، اور آتے پھر آپ امی کے پاس چلے جاتے، ہمیں نہ بچپن میں آپ کا پیار ملا نہ امی کا پیار ملا، امی جو ہے گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی اور جو ہے پڑوسن میں دوستوں میں باتوں میں لگ جاتی، یا پھر امی شاپنگ کے لیے نکل جاتی، اور میں بڑی بہن تھی، یک کے بعد دیگر بھائی بہن آتے رہے، میں ان کی دیکھ بھال کرتی اور سارے کام کرتی گھر کے۔ پھر میں کالج سے یونیورسٹی پہنچ گئی اور اللہ کی شان امی بیمار ہو گئی تو سارے گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر آ پڑی، میں گھر کے سارے کام کرتی، یونیورسٹی کی جو پڑھائی کرنی ہوتی وہ پڑھائی میں کرتی، اور پھر حتیٰ کہ جو ہے 5 سال بعد امی کا بھی انتقال ہو گیا اور میرے اوپر دوہری ذمہ داری آ گئی۔ میں بھائی بہن سب کو امی کا پیار دینے کی کرتی کہ ان کو امی کی کمی محسوس نہ ہو، اور میں ان کی خدمت دل و جان سے کرتی، میں نے گھر کے بھی کام کیے، گھر کا خرچہ اٹھانے بھی مدد کری، میں اسکول میں پڑھاتی، اس کے بعد واپس آتی تو گھر کے کام کاج کرتی، جو میں کر سکتی تھی میں نے کیا، مگر کسی کو بھی احساس نہیں ہوا، نہ آپ کو نہ امی کو، کہ میں جی جان لگا کر اپنے گھر کو سنبھالی ہوئی ہوں۔ آپ نے میری امی کے انتقال کے بعد بھی مجھے وہ عزت نہیں دی کہ میں آپ کو تنخواہ بھی لا کے دے رہی ہوں، گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہوں، میں بھی ایک گوشت پوشت کی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے، کبھی آپ نے میرے بارے میں سوچا؟ میرا بھی جی چاہتا تھا جب میں اپنی دوستوں کو دیکھتی کہ ان کا گھر بس رہا ہے اور ان کے دل میں نئی نئی امنگیں ہوتی تو میرے دل میں بھی خواہش ہوتی کہ کاش میرا کسی نیک شخص سے نکاح ہو، میری شادی ہو، اور جو ہے میں اپنے بچوں کو دیندار بناؤں۔ میں نے یہ ارادہ کیا تھا جب میری نئی زندگی شروع ہوگی، میرا کسی سے نکاح ہوگا، میں پیار، محبت، ہمدردی، خلوص سب اپنے شوہر کو دوں گی، اور میں اپنی اولاد کو نیک سے نیک بناؤں گی اور اپنے شوہر پر جان نچھاور کروں گی، جو میں کر سکوں گی وہ میں کروں گی۔ پھر وہ وقت آیا کہ میری تمنائیں جو ہے ادھوری رہ گئیں۔ پھر ایک دن آیا، مجھے پتا چلا کہ ایک رشتہ میرے لیے آیا، میں اس دن بڑی خوش تھی، بڑا اللہ سے میں نے مانگا کہ میرا بھی کسی سے نکاح ہو جائے، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے، انہوں نے مجھے پسند کیا، وہ شریف تھے، پڑھے لکھے تھے، نیک تھے، مگر ابا جان آپ نے ان کو کیا کہا، میری بیٹی نادیہ اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کے ذمہ پورے گھر کی ذمہ داری ہے، میں ابھی اس کی شادی نہیں کرا سکتا۔ سچ پوچھیں تو ابا جان میں ساری رات اتنا روئی کہ میرے دل پر بجلی گری، میرا دل جو ہے چور چور ہو گیا کہ آپ نے میرے رشتے کا انکار کیا، جب انہوں نے پسند کر لیا، نیک تھے، پڑھے لکھے تھے، تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ اور جو ہے میں ساری رات جو ہے بستر پر روتی رہی، حتیٰ کہ میرا تکیہ جو ہے آنسوؤں سے گیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ابا جان مجھے آپ سے نفرت ہونے لگی، جس باپ میں اولاد کے لیے شفقت نہ ہو، محبت نہ ہو، وہ باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے مجھے گھر کی نوکرانی بنایا، خادمہ بنایا، میں گھر کے سارے کام بھی کرتی، اسکول میں بھی جاتی، وہ سارے پیسے لا کے میں آپ کے ہاتھ میں رکھتی، اس کا صلہ آپ نے مجھے یہ دیا کہ میرا رشتہ آیا اور آپ نے انکار کر دیا، اس کے بعد بھی میرے رشتے آئے اور آپ منع کرتے گئے اور میرے دل پر چھریاں چلتی چلی گئیں۔ ابا جان آپ کو ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی مل گئی تھی جو آپ کو کما کے بھی دیتی تھی اور گھر کے کام بھی کرتی تھی، حتیٰ کہ میرے رشتے آنا بند ہو گئے اور میرے بالوں میں سفیدی آ گئی اور میں 35 سال کی ہو گئی۔ پھر میری بہن کے لیے رشتہ آیا اور جو ہے خوشی خوشی جو ہے اس کی شادی ہو گئی۔ مجھے اپنی بہن کی شادی کی خوشی تھی، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی، اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی، اب میں اپنی موت کی تمنا کرنے لگی۔ پھر 1 ڈیڑھ سال کے بعد میری بہن کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، وہ اس سے کھیلتی، اس کے بوسے لیتی،
اور اس کو ہنساتی، میں اس منظر کو دیکھتی اور میرا دل ٹوٹتا رہتا اور میں موت کی تمنا کرتی۔ پھر ایک دن میری بہن مجھ سے کہنے لگی کہ بہن، ممتا کا احساس جو ہے بڑا ہی لذیذ ہے، اور یہ اتنی بڑی لذت ہے، یہ اتنا خوبصورت احساسات ہیں، میں ان احساسات کو آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جب میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتی ہوں تو میرے دل کو کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ کہنے لگی جب وہ یہ کہہ رہی تھی تو میں بھی سنتی رہی، لیکن پھر میں کمرے میں جا کے بہت روئی۔ میرے لیے اتنے رشتے آئے اور میرے ابا نے سارے رشتوں کو ٹھکرا دیا کہ ابا کو ایک کام کرنے والی اور کمانے والی مل چکی تھی۔ پھر کہنے لگی اللہ نے میری دعا سنی، میرا غم سنا اللہ نے، اور پھر میرے سینے میں درد ہوا اور ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا تو پھر پتہ چلا کہ میں چند ہی مہینوں کی مہمان ہوں اور میری سرجری بھی ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ موت کا مجھے پتہ چل چکا تھا، ابا میرا جسم سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ پھر کہنے لگے ابا جان یاد رکھیں، قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ میں آپ کے ادب کی وجہ سے زندگی میں جو نہیں کہہ سکی آج میں خط کے ذریعے کہہ رہی ہوں کہ میں اللہ سے آپ کی شکایت ضرور کروں گی۔ اور پھر کہنے لگے ابا میں مرتے مرتے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ تو میرے والد کو جنت سے ایسے محروم کر جیسے میرے والد نے مجھے شادی کے حق سے محروم کیا۔ اے اللہ جس طرح میرے والد نے میری خوشیوں کا خون کیا، اے اللہ تو میرے والد کو جنت کے سکون اور آرام سے دور کر۔ اے اللہ جس طرح میرے والد نے مجھے ماں بننے سے محروم کیا، اے اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو میرے والد کو ایسے ہی جنت سے محروم کر۔ پھر آخر میں اس نے لکھا تھا آپ کی مظلوم بیٹی نادیہ۔ تو یہ واقعہ سنا کہ جو ہے وہ بوڑھا جو ہے اپنے دوست سے کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی زیادتی کی، آج مجھے احساس ہوتا ہے اس سے زندگی بھر ہماری خدمت کی، لیکن میں نے اپنے فائدے کے لیے اس کی شادی نہ ہونے دی، تم بھی دعا کرو اللہ مجھے معاف کرے۔ اور پھر وہ پھوٹ کے رونے لگا۔ جیسے اس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دی، ایسے ہی واقعہ میں نے خواتین کے اسلام میں پڑھا۔ ایک لڑکی نے خط لکھا اور اس خط میں بتایا کہ آج میں 35 سال کی ہو چکی ہوں، میرے بالوں پہ سفیدی آ چکی ہے اور میری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے اور میرے کئی رشتے آئے، لیکن میری والدہ نے کہ میں اسکول میں پڑھاتی ہوں اور میرے والد نہیں ہیں اور میں کمائی کا ذریعہ ہوں اور جو ہے میں گھر کے کام کرتی ہوں، اس وجہ سے میری والدہ نے میری شادی نہیں ہونے دی۔ میری بہنوں کے بعد بھی میرے رشتے آتے چلے گئے، میری والدہ نے منع کر دیا، اور جو ہے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے رشتے آئے اور شادی میری بہن کی کرا دی گئی۔ تو میں ان والدہ سے کہوں گی، اس عورت کا شکوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی اپنی اولاد کے لیے آپ فتنے کا دروازہ نہ کھولو۔ آج اگر آپ ایسا کرو گے، اب تو ماڈرن دور ہے، وہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی، کسی کے ساتھ وہ چکر چلائے گی، تو کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ ایسے بھی ماں باپ ہیں کہ جو لالچ کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں اپنی اولاد کی شادی نہیں کرتے۔ والدین تو وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ بیچ کے بھی اپنی اولاد کی شادی کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے منحوس اور لعنتی والدین کو ہدایت دے جو پیسوں کے چکر میں اپنی اولاد کی شادی نہیں ہونے دیتے۔ واللہ میں ایک ایسے لڑکے کو جانتا ہوں جو 32 سال کا ہے، اپنا گھر ہے اس کا، 2.5 لاکھ روپے مہینے کماتا ہے، درجنوں دفعہ میری بات ہو چکی ہے اس کی شادی کی۔ وہ اس لڑکا اتنا نائس لڑکا ہے کہ 2022 میں اپنی والدہ کو وہ خود حج پہ لے کے گیا، یعنی اس کے اتنے پیسے، لیکن وہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ مولانا شادی.com کی جو ویب سائٹ ہے وہاں اتنی لڑکیاں موجود ہیں، میں ان سے نہیں چکر چلا سکتا، میں چاہتا ہوں کہ دیندار لڑکی کوئی ملے۔ میری والدہ، میں 5 سال ہو گئے خود گواہ ہوں، 5 سال سے میری اس سے بات ہو رہی ہے، 27 سال سے آج 32 سال کا ہو چکا ہے کہ اس کی والدہ نہ اس کی شادی کرا رہی ہے، نہ اس کی بہن اس کی شادی کرا رہی ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہ شکل اس کی خراب ہے، شکل بھی ماشاءاللہ اس کی اچھی ہے، گڈ لک ہے، داڑھی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو ہدایت دے جو خود اپنی اولاد کی شادی نہیں ہونے دیتے۔ یہ اس لڑکے کی کیوں شادی نہیں کرا رہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو والدین لڑکیوں کی کمائی کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ ان کی عمر ہو جائے اور ان کی شادی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور دوسری میں لڑکیوں سے بھی نصیحت کروں گا کہ آپ اسٹیٹس کے چکر میں نہ پڑو۔ اللہ اگر اچھے بندے کو بھیج رہا ہے، اس کا نکاح کے لیے کوئی دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور پھر آج کل کے ڈراموں کو، فلموں کو دیکھ کے انکار کرتے چلے جائیں اور بعد میں جو ہے یہی مسائل سامنے آئے کہ میرے کتنے رشتے آئے۔ ایک اور لڑکی نے بتایا میں اسٹیٹس کے چکر میں کزنوں کو دیکھ کے انکار کرتی چلی گئی، اس سے اچھا آئے گا اور اس سے اچھا آئے گا، آج میرے بالوں میں سفیدی آ گئی اور اب میرے رشتے آنا بند ہو گئے۔ تو کوشش کریں اپنے ہاتھوں اپنے پیروں میں کلہاڑی نہ ماریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔
اور کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے، اور کوشش کریں اپنی اولاد کی جلد سے جلد شادی کرنے کی۔ میرا ایک 23 سال کا لڑکا ہے، میں اس کی شادی کرا چکا ہوں۔ ایک میرا 21 سال کا لڑکا ہے جو 20.5 سال کا تھا، میں نے اس کی شادی کرا دی۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی اولاد جوان ہو جائے اور والدین اس کی شادی دیر سے کریں، وہ جو گناہ کرے گا وہ والدین کے کھاتے میں جائے گا۔ میں نے ایک تبلیغی تھے جو ماشاءاللہ روزانہ میں جڑتے ہیں، میں نے پوچھا آپ کے لڑکا کیا کر رہا ہے؟ مجھے پتا تھا ان کی لڑکی کی عمر 26 سال ہے، تو کہنے لگے کہ مولانا وہ چلے میں گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کی شادی کراؤ، جب اس کی ٹینکی بھرے گی تو وہ کہیں نہ کہیں تو خالی کرے گا نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو گناہ سے نہیں بچا سکتی۔ میں نے کہا یہ تبلیغ نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں مولانا یہ بات تو کسی نے حدیث کسی نے بتائی نہیں۔ میں نے کہا میں نے بتا دی نا، میں آپ لوگوں کی بتا رہا ہوں۔ اولاد بالغ ہو جائے اس زمانے میں 20 سال کے اندر اندر آپ اپنے بچے کی شادی کر دو، اگر وہ بالغ ہو گیا ہے اور آپ جو ہے اچھے کمانے والے ہو، آپ کا بچہ کام کرتا ہے، یا اگر وہ کام بھی نہیں کرتا آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے، اور اگر آپ اس کی دیر سے شادی کرو گے اور آپ اسٹرانگ ہو، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ موبائل کا فتنہ، میری تو عمر 50 سال ہے، جو 18 سال کا نوجوان ہوگا، 22 سال کا ہوگا، 25 سال کا ہوگا، اس موبائل میں وہ دنیا جہاں کی گند دیکھ سکتا ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ گناہ ہی کرے گا۔ تو کوشش کریں اس زمانے میں 20-21 سال میں اپنی اولاد کی شادی کرائیں، ورنہ تو واللہ آپ مجرم ہوں گے۔ میں نے آج سے 23 سال پہلے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر کتاب لکھی تھی، جوانی کو ضائع کرنے کے نقصانات۔ اس کے بعد میرے پاس ہزاروں کالز آئیں، کئی سو خطوط آئے۔ مجھے پتا ہے آج کل کا نوجوان کن دلدل میں دھس چکا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے جلد از جلد اپنی اولاد کی شادی کرانے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ جتنی یہ تبلیغ ہے ساری کی ساری منہ پہ مار دی جائے گی۔ وہ سارا اولاد کا جو کنڈی بند کر کے جو گناہ کرنے کا جو راستہ ہے، یا اس نے کسی سے چکر چلایا ہوا ہوگا، وہ سارا آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ کیا پتہ بعض ایسے والدین جو خود اپنی اولاد کی دیر سے شادی کراتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، رمضان میں مجھے ایک لڑکے ملے، کہنے لگے مولانا ہم 23 سال کے ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے موبائل کتنا بڑا فتنہ ہے، ہم کام بھی کر رہے ہیں، کماتے بھی ہیں، والدین ہماری شادی کرا نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم 25 سال سے پہلے نہیں کرائیں گے، ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو۔ تو بھائی یہ زمانہ آج 10 سال کے بچے کو بھی وہ پتہ ہے جو ہمارے زمانے میں 18 سال کے بچے کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا۔ کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح میں بندہ دیر نہ کرے، جنازے میں دیر نہ کرے، اور قرض کی ادائیگی میں دیر نہ کرے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ جو بھی آپ کی اس پھیلانے کی وجہ سے اس کی جلدی شادی ہو گئی اور یا پھر والدین کو احساس ہو گیا، وہ گناہ جو شاید وہ 3 سال 5 سال تک کرتا چلا جاتا، وہ اس سے بچے گا تو وہ سارا ثواب آپ کے اور میرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔